محبت کی داستان ہے. کربلا ایک ہی محبت کی داستان. یہ محبت تو تھی کہ امام اپنا سب کچھ لے کر اس محبت پہ قربان کرنے کو گیا تھا. امام نے سب کچھ دے دیا اس کی خاطر. اب میں کیسے محبت؟ جوان بیٹھے ہوئے، جوان کا مجمع ماشاء اللہ، بزرگ بھی جوان ہے، دل جوان ہونا چاہیے، اندر سے جوان ہونا چاہیے، اوپر سے انسان جیسا بھی ہو، اندر اگر جوان کیا ہے، دل خدا کے لیے دھڑکے خالی. بس شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، مفاتح الجناح کے اندر ہے کہ جو جوان شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. آج کی رات میں موقع دوں نا سمندر کی مچھلیوں کو میرے لیے استغفار کریں. کیوں نہیں میں اپنی زندگی میں یہ زحمت دیتا ہوں؟ کیسے میں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں ایک یقظہ، ایک بیداری، ایک جھٹکا، ایک امتحان، ایک زندگی میں کوئی چیز کا چھن جانا خدا کی طرف متوجہ کرواتا ہے. اور یہ ہر کسی کی زندگی میں کھٹکھٹ ہوتی ہے، ہر کسی کی. کبھی میں متوجہ ہوتا ہوں، کبھی متوجہ نہیں ہوتا. میری زندگی میں یہ نوک ہوتی ہے، ہر کسی کی زندگی میں. ہماری زندگی میں بھی ہوئی، لطف خدا نے کرم کیا، متوجہ ہو گئے. یہ ہر کسی کو خدا موقع دیتا ہے. اگر نہیں آ رہا تمنا کرو، کیا پروردگار کچھ ایسا کر کہ میرا وجود تیری طرف متوجہ ہو جائے. آپ جب خدا کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں، آپ نوکری چھوڑ دیں، آپ پڑھائی چھوڑ دیں. اب نہ، سب کچھ ویسا ہی ہو، صرف وجود بندگی کی طرف بڑھ رہا ہے. وہ بڑے بڑے اولیاء اور علماء کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کی طرف کیسے ایک زندگی کا موقع. رجب علی خیاط بہت بڑے عارف گزرے، ٹیلر تھے، ٹیلر، کپڑے سیتے تھے اصفہان. ایک جگہ میں گھر کے اندر موجود تھے، کوئی نہیں تھا، کوئی خاتون تھی. انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. انہوں نے کہا اچھا میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں. یہ دروازہ بند کرنے گئے. انہوں نے کہا پروردگار تو جانتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی موجود نہیں ہے، مگر میں تیری خاطر دروازہ کھول کر باہر جا رہا ہوں. تو میری خاطر کیا کرے گا؟ تو میری خاطر کیا؟ عالم برزخ کھل گیا. اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جس کو بھی کوئی مشکل ہوتی تھی رجب علی خیاط کے پاس جاتے تھے. جس کو بھی کوئی مشکل ہوتی تھی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان کو اکثر درس پہ لے کے جاتا تھا. میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ میری زوجہ کی طبیعت شدید بیمار ہے، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی، کیا کروں؟ کوئی دوائی اثر نہیں. کہا کوئی دوائی اثر بھی نہیں کرے گی. کہا کیا مطلب؟ کہا جو اس نے کیا ہے اسے دنیا کی کوئی دوائی صحیح نہیں کر سکتی. کہا کیا کیا ہے؟ کہا تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بچے کو، جو اس کا بھی بچہ ہے وہ چھوٹا تھا، اس کو اوپر ظلم کیا ہے، وہ معصوم بول نہیں سکتا تھا. کہا کیا کروں؟ کہا کچھ نہیں، کھلونا دو بچے کے پاس، بچے کا دل خوش کر دو. اگر اس کا دل خوش ہو گیا تمہاری زوجہ بچ جائے گی، ورنہ نہیں ہو سکتا. کیسے پتا چل گیا؟ برزخ ملحوظ ہو گیا ایک زندگی کے جھٹکے سے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری زندگی میں کیا کیا ہو رہا ہے. یہاں بہن بھائی ناراض ہے، یہاں ماں باپ سے انسان ناراض ہے، یہاں جو ہے وہ میاں بیوی آپس میں ذرا ذرا سی بات پہ طوفان برپا کر لیتے ہیں. زندگی ہماری تو ہم آپس میں بیٹھے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. یہ تو ہم گھر جائیں تو پتہ چلتا ہے انسان کیسا ہے. یہ تو زوجہ کو پتا ہوتا ہے یہ شخص کیسا ہے. ان کے لیے بھی ایسا ہی ہے، ان کے لیے، سب کے لیے. یہ ہمارے لیے سب کے لیے. ہم جب تک آپس میں صحیح نہیں ہو سکتے
ایک گھر جب ایسا نہیں بن سکتا جسے اسلام جیسا گھر چاہتا ہے تو ہم یہ معاشرہ کیسے بنائیں گے جس میں امام زمان آئیں گے؟ محمد تو کیسے کریں جانے محترم؟ خوب اس ایک بیداری کی طرف متوجہ ہوں. زندگی سے تعلق کو کم کرنا شروع کر دیں، زندگی کی چاہتوں کو کم کرنا شروع کر دیں، کسی چیز کو عادت نہ بنائیں. آج یہ عادت ہے اور یہ کرتے رہے تو پھر یہ ملکہ بن جائے گی، اور جب یہ ملکہ بن گئی نا تو پھر یہ رسوخ کر جائے گی، پھر اس کا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر برائی ہوگی تو رذائل میں بدل جائے گی. اور پھر اس کو انسان، اور 40 سال بہرحال علماء بیان کرتے رہا، 40 سال اگر انسان اپنی تربیت نہ کرے، 40 سال تک انسان 40 سال اگر اپنی تربیت نہ کر پائے نا تو 40 سال کے بعد ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہو جاتا ہے. جو عادت بن گئی وہ پھر نہیں چھٹتی ہے. اب بعض اوقات کہتا ہے سمجھا تھک گئے، بزرگ ہیں لیکن مانتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت کنٹرول ہی نہیں کیا، اب عادت بن گئی. غیبت عادت بن جاتی ہے، کسی کی جو ہے وہ دل شکنی کرنا عادت بن گئی، نکاح نامحرم کی طرف اٹھنا عادت بن گئی ہے. کیا کرے؟ نہیں رکتا. شخص آیا آیت اللہ نخود کی اصفہانی کے بعد، بہت بڑے عارف تھے، مشہد مقدس میں دفن ہے، خدا آپ کو امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ نخود کی اصفہانی کے پاس آیا، کہا کہ میری نکاحیں کنٹرول نہیں ہوتی تھیں نامحرم کی طرف، تو میں نے کہا کہ شاید میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں نے شادی کر لی لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو قابو نہیں کر پا رہا، کیا کروں، وجہ کیا ہے؟ تو آیت اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ تم نے اپنی بیوی پہ اکتفا نہیں کیا، بیوی پہ صبر نہیں کیا، شکر نہیں کیا، اس لیے تمہاری نگاہیں نہیں رک رہی ہیں. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کر کر اپنا آدھا ایمان بچاؤ اور باقی تقوی اختیار کرو. تو یہ ضروری ہے. دیکھیں یہ زندگی ایک زاویہ سے نہیں ہو سکتی کہ میرا ایک زاویہ اچھا ہو میرے باقی زاویے تباہ ہو، نہ، پورا پیکج چاہیے آپ کو. جو امام کے پاس گیا تھا وہ پورے وجود کے ساتھ امام کے پاس گیا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں گیا کہ بھائی میں نماز پڑھتا ہوں پورے، نہ، سب کچھ اس کا امام کے لیے تھا. اس نے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھا تھا. آج ہم اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھے ہیں جوانوں. کیوں؟ اگر یہ نگاہیں پاک نہیں ہوں گی تو ہم اپنے وقت کے امام کو کیسے دیکھیں گے؟ کیسے دیکھیں گے جب یہ نگاہ ہی نہیں کنٹرول ہو رہی؟ یہ آسان بات نہیں، ہاں سخت ہے بہت، اور یہ حقیقت ہے.